آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو گہرائی سے دیکھنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قرآن، بائبل اور تورات تینوں میں موجود ہے، لیکن ہر ایک میں اس کی تصویر بہت مختلف ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں آثار قدیمہ، سائنس اور مذہبی متون کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے، تاریخ اور سائنس اس بارے میں کیا اشارے دیتی ہے، اور اس سے جڑے جو بڑے تنازعات ہیں، خاص طور پر حضرت لوط کی بیٹیوں کے حوالے سے۔ بالکل، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سورت ہود میں جب یہ قصہ آتا ہے تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات دلچسپ بات یہ ہے کہ براہ راست حضرت لوط سے نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اچھا، ٹیکی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ بہت حیران ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ اپنے آنے کا اصل مقصد بتاتے ہیں؟ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ انہیں قوم لوط کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم ان فرشتوں سے بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ ایک طرح سے مہلت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس ان کے شہر پہنچتے ہیں، اور یہیں سے حضرت لوط کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ وہ ان مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کی اخلاقی پستی کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ تنگ دل ہوئے اور کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ جی، شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے ایک ہجوم کی شکل میں ان کے گھر پر چڑھائے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں لگتی، اس کے پیچھے کوئی گہرا پیغام بھی ہوگا، خاص طور پہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ صورتیں مکہ کے اس دور میں نازل ہوئیں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی شدید ترین مخالفت کا سامنا کر رہے تھے، سماجی بائیکاٹ کا بھی۔ بالکل۔ تو یہ قصہ ان کے لیے ایک تسلی کا باعث تھا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ایسی ہی قوموں نے جھٹلایا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، لیکن آخر میں اللہ کی مدد آئی اور جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوا۔ بالکل، تو گویا یہ عربوں کو کوئی نئی انوکھی کہانی نہیں سنائی جا رہی تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ اس قصے سے اور ان تباہ شدہ بستیوں کے مقام سے بخوبی واقف تھے۔ اچھا، جی، قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ تم صبح و شام ان کے آثار کے پاس سے گزرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب یہ بستیاں ان کے تجارتی راستے پر آتی تھیں۔ جی، شام جانے والے تجارتی راستے پر، اور ان کے کھنڈرات ایک کھلی نشانی کے طور پر موجود تھے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں تاریخ اور سائنس اس کہانی سے ملتے ہیں۔ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ کیا اس کے کوئی ٹھوس ثبوت ہیں؟ تاریخی طور پر یہ واقعہ مڈل برونز ایج یعنی تقریباً 1900 سے 1700 قبل مسیح کے درمیان کا مانا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور تھا۔ جی ہاں، جہاں تک مقام کا تعلق ہے تو یہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب آج کے اردن کی جارڈن رفٹ ویلی کا علاقہ ہے۔ اور آثار قدیمہ نے وہاں کیا دریافت کیا ہے؟ کیا صدوم اور امورہ جیسے شہر واقعی موجود تھے؟ ماہرین آثار قدیمہ نے اس پورے علاقے میں کھدائی کی ہے، اور انہیں ایسی کئی بستیاں ملی ہیں جو اسی دور میں اچانک اور ایک ہی وقت میں ایک خوفناک آفت سے تباہ ہو گئیں۔ ایک ہی وقت میں؟ جی، اور ان میں سے ایک مقام تل الحمام اس تباہی کا سب سے مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ آتش فشاں یا جنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ شواہد ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ غیر معمولی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک کائناتی دھماکہ۔ ایک منٹ، کائناتی دھماکہ؟ کازمک اے بسٹ؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خلا سے کوئی شہاب ثاقب یا کومیٹ کا ٹکڑا زمین کی فضا میں داخل ہوا اور زمین سے ٹکرانے کے بجائے کچھ کلومیٹر اوپر ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ ہوا میں؟ جی،
تصور کریں کہ ہیروشیما پر گرنے والے ایٹم بم سے 1000 گنا زیادہ طاقتور دھماکہ ہوا ہو۔ 1000 گنا؟ اس نے ایک ناقابل تصور شاک ویو اور حرارت کی لہر پیدا کی جس نے پورے شہر اور ارد گرد کی بستیوں کو ایک لمحے میں بھاپ بنا کر اڑا دیا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، لیکن یہ صرف ایک نظریہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی شواہد ہیں۔ کھدائی کے دوران وہاں سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے ملے ہیں جو پگھل کر شیشے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ پگھل کر شیشہ بن گئے؟ عام آگ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کتنی گرمی چاہیے ہوتی ہے؟ بہت زیادہ۔ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 4000 ڈگری فahrenheit کی۔ 4000؟ جی، یہ درجہ حرارت کسی بھٹی یا آتش فشاں میں تو مل سکتا ہے، لیکن ایک پورے شہر میں کھلے میدان میں اچانک ایسی حرارت کا پیدا ہونا کسی آسمانی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور کچھ ملا وہاں سے؟ جی، وہاں سے شاکڈ کوارٹز ملے ہیں۔ یہ ایسے پتھر ہیں جن کی ساخت صرف کسی شدید دھماکے کے انتہائی دباؤ کی وجہ سے ہی تبدیل ہوتی ہے۔ واہ! اور قرآن میں جو عذاب کا ذکر ہے، کیا یہ سائنسی نظریہ اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ قرآن تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے کی بات کرتا ہے۔ یہی اس نظریے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اب اس کو سائنس سے جوڑیں۔ دھماکے کی شاک ویو اتنی طاقتور تھی کہ اس نے عمارتوں کی بنیادوں کو چھوڑ کر اوپری حصوں کو مکمل طور پر پاؤڈر بنا دیا، گویا شہر کو الٹ دیا ہو۔ اوپر کا حصہ نیچے؟ بالکل۔ اور شدید حرارت نے مٹی، اینٹوں، ہر چیز کو پگھلا دیا جو پھر ملبے اور گرم ذرات کی شکل میں آسمان سے بارش کی طرح برسے، بالکل پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی طرح۔ یہ تو حیرت انگیز مطابقت ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ایک اور ثبوت بھی ہے۔ دھماکے نے بحر مردار کے شدید نمکین پانی کی ایک بڑی مقدار کو بخارات بنا کر فضا میں اچھال دیا۔ اچھا۔ جب یہ نمک واپس زمین پر برسا تو اس نے پورے علاقے کی زرخیز زمین کو صدیوں کے لیے بنجر بنا دیا۔ یہ بھی قرآن کے اس اشارے سے ملتا ہے کہ وہ جگہ ایک نشانی کے طور پر باقی رہ گئی۔ لیکن کیا تمام ماہرین اس نظریے پر متفق ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ سائنس میں شاذ و نادر ہی مکمل اتفاق رائے ہوتا ہے۔ کچھ ماہر آثار قدیمہ اس نظریے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ برتنوں کے پگھلنے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے یا تاریخوں کا تعین اتنا درست نہیں ہے۔ تاہم کاسمک ایئر برسٹ کا نظریہ اب تک ملنے والے تمام شواہد کی سب سے جامع وضاحت پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ سائنسی نظریہ تو تباہی کی کیسے والی تصویر پیش کرتا ہے، لیکن اس قصے کا کیوں ہمیشہ سے اس کے اخلاقی پہلوؤں سے جڑا رہا ہے؟ اور شاید کوئی بھی پہلو اتنا متنازع نہیں جتنا کہ حضرت لوط کی بیٹیوں سے متعلق واقعات۔ بالکل، اور یہاں ہمیں دو بالکل مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو واقعات؟ جی، پہلا واقعہ وہ ہے جب ہجوم گھر پر حملہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو شہر کی تباہی کے بعد پیش آیا۔ پہلے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہجوم مہمانوں کا مطالبہ کرتا ہے تو قرآن کے مطابق حضرت لوط جواب میں کہتے ہیں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ ایک عام سننے والے کے لیے یہ جملہ انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ ایک نبی ایک وحشی ہجوم کے سامنے اپنی بیٹیوں کو کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ سوال صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور اسلامی مفسرین نے اس کی بہت گہرائی سے تشریح کی ہے۔ اس کے دو سب سے نمایاں وضاحتیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلی اور سب سے مقبول وضاحت یہ ہے کہ قدیم سامی روایت میں ایک نبی اپنی پوری قوم کا روحانی باپ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ اس لحاظ سے میری بیٹیاں کہنے سے ان کی مراد اپنی سگی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں یا شہر کی عورتیں تھیں۔ تو وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ شہر کی عورتوں سے جائز نکاح کر لو؟ بالکل، ان سے جائز نکاح کر کے اپنی فطری خواہش پوری کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے۔ یہ حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کی کوشش تھی۔ اور دوسری تشریح کیا ہے؟ دوسری تشریح کے مطابق اگر اس سے مراد ان کی اپنی سگی بیٹیاں بھی تھیں تب بھی یہ پیشکش جنسی زیادتی کے لیے نہیں بلکہ شادی کے لیے تھی۔ شادی کی پیشکش اس ہجوم کو؟ جی، ہجوم کے سرداروں سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں عورتوں میں ہی دلچسپی ہے تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں، بس میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ یہ ایک مایوس باپ کی آخری کوشش تھی جس کا مقصد ہجوم کو شرمندہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور جہاں قرآن اور بائبل کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جی، یہ غار کا واقعہ ہے۔
بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق شہر کی تباہی کے بعد حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں ایک پہاڑی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ وہاں بیٹیاں یہ سوچ کر کہ دنیا میں اب کوئی اور مرد باقی نہیں بچا، اپنے والد کو شراب پلا کر بے ہوش کرتی ہیں اور باری باری ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہیں۔ اور اس سے 2 بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ جی، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اس واقعے پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ اس کا دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ذکر ہی نہیں؟ نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ واقعہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلام میں انبیاء کو گناہوں سے معصوم سمجھا جاتا ہے، جسے عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک نبی سے ایسے کبیرہ گناہ کا سرزد ہونا ناقابل تصور ہے۔ تو مسلمان علماء اس کہانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے بائبل کے متن میں بعد میں کی گئی تحلیف یعنی کرپشن سمجھتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ایک کہانی جو نسلوں تک مقدس متن کا حصہ رہی وہ تحریف شدہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، جدید مغربی اسکالرز جو مذہبی نقطہ نظر نہیں رکھتے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ جدید تاریخی اور تنقیدی اسکالرز بھی اس کہانی کو تاریخی حقیقت نہیں مانتے، وہ اسے ایک ایٹیولوجیکل میتھ قرار دیتے ہیں۔ ایٹیولوجیکل میتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ابتدا بیان کرنے والی فرضی کہانی۔ ان اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ کہانی قدیم بنی اسرائیل نے اپنے 2 پڑوسی اور حریف قبائل موابیوں اور امونیوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی تھی۔ بدنام کرنے کے لیے؟ جی، چونکہ بائبل کے مطابق یہ دونوں قبائل حضرت لوط کی بیٹیوں کے انہی بیٹوں کی نسل سے تھے، تو یہ کہانی ان کی نسل کی ابتدا کو شرمناک ثابت کرنے کا ایک سیاسی پروپیگنڈا کا حربہ تھا۔ یہ کہنے کی مترادف تھا کہ ہمارے دشمنوں کی بنیاد ہی گناہ پر رکھی گئی ہے۔ بالکل۔ تو گویا جدید مغربی تحقیق بھی ایک طرح سے اسلامی موقف کی تائید کرتی ہے، اگرچہ مختلف وجوہات کی بنا پر۔ جی ہاں، ایک طرف اسلامی عقیدہ اسے نبی کی عصمت کی وجہ سے مسترد کرتا ہے، اور دوسری طرف تاریخی تنقید اسے سیاسی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کرتی ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، یہ واقعہ حضرت لوط کی زندگی کا حقیقی حصہ نہیں تھا۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف قرآن کا بیانیہ ہے، دوسری طرف بائبل کا، اور تیسری طرف سائنس اور تاریخ۔ نچوڑ یہ ہے کہ بنیادی کہانی مشترک ہے، ایک شہر کی اخلاقی تباہی اور اس پر آسمانی عذاب، لیکن کرداروں کی تفصیلات میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن حضرت لوط کو ایک مضبوط صاحب استقامت نبی کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ بائبل کا بیانیہ انہیں ایک نیک آدمی تو دکھاتا ہے، لیکن ان سے ایسی کمزوریاں منسوب کرتا ہے جو اسلامی تصور نبوت کے بالکل خلاف ہیں۔ اور سب سے بڑا فرق تباہی کے بعد کا واقعہ ہے، جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ بالکل، قرآن صرف نظر انداز ہی نہیں کرتا، بلکہ ایک نبی کا پاکیزہ کردار پیش کر کے اس کی بالواسطہ تردید کرتا ہے۔ ایک آخری سوال، جدید دور میں اس قصے پر اکثر ہم جنس پرستی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ کیا قوم لوط کا جرم صرف یہی تھا یا معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ تھا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کلاسیکی اسلامی تشریحات میں ان کے گناہ کی سنگینی پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن بہت سے جدید علماء اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان کا جرم صرف ایک جنسی رجحان نہیں تھا، بلکہ اس کا پرتشدد اظہار تھا۔ پرتشدد اظہار؟ جی، وہ رہزنی کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ جنسی زیادتی اور کھلے عام بے حیائی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں کمزور کی کوئی عزت نہیں تھی اور مہمان نوازی کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ تو اصل جرم ایک ظالمانہ نظام پر اصرار کرنا تھا۔ جی، اور اللہ کے نبی کو جھٹلانا۔ تو آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی کئی پڑتیں رکھتی ہے۔ یہ ایک اخلاقی انتباہ بھی ہے، ایک ممکنہ تاریخی واقعہ بھی جس کے سائنسی شواہد مل رہے ہیں، اور مختلف مذہبی روایات کے درمیان ایک مکالمہ بھی۔ اور اس مکالمے میں قرآن خود کو ایک پرانی کہانی کے مصدق اور مصحح یعنی تصدیق کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اور یہیں سے ایک سوچنے کی بات نکلتی ہے، قدیم زمانے کی الہامی سزاؤں کی یہ کہانیاں جو ایک خاص تاریخی اور اخلاقی پس منظر میں نازل ہوئیں، آج کے دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں، اور کسی متن کی طاقت کے بارے میں یہ کیا ظاہر کرتا ہے جب اس کا بنیادی مقصد صرف کہانی سنانا نہ ہو بلکہ ایک پہلے سے مشہور کہانی کی تصحیح کرنا ہو، خاص طور پر ایک پیغمبر کے کردار کو ہر قسم کے داغ سے پاک کر کے پیش کرنا۔